refuse to allow those who traffic in division and hate to pit us against one another. Whether you are an immigrant, a member of the trans community, one of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job, your struggle is ours too. زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب، فاتحانہ خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو للکار، کہا کہ ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا، نیو یارک میں اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں، مسلمان ہوں، ڈیموکریٹ سوشلسٹ ہوں، اس بات پر معافی سے انکاری ہوں، نیو یارک نے موروثی سیاست کا خاتمہ کر کے تاریخ رقم کر دی، کرپٹ کلچر کا خاتمہ ہوگا، ٹرمپ جیسے ارب پتی ٹیکس سے نہیں بچیں گے۔ امریکی صدر کی مخالفت کے باوجود زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلم اور کم عمر ترین میئر منتخب، زہران ممدانی نے 49% ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی، ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ اور سابق گورنر اینڈریو کومبو نے شکست تسلیم کر لی، زہران ممدانی کو کامیابی پر مبارکباد۔ زہران ممدانی 2018 میں کوئنز سے ریاستی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، والدہ میرا نائزہ فلم ساز اور والد محمود ممدانی ماہر تعلیم ہیں۔ دوسرے دور صدارت میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، ریپبلکن پارٹی کو 4 بڑے مارکوں میں شکست، ورجینیا اور نیو جرسی میں ڈیموکریٹس نے میدان مار لیا، ایبی گیل اسپین برجر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر منتخب، ڈیموکریٹ پارٹی کی ہی غزالہ ہاشمی نائب گورنر منتخب، غزالہ ہاشمی پہلی بھارتی نژاد اور پہلی مسلم نائب گورنر ہیں۔ بیلٹ پر نہیں تھا اور ملک میں شٹ ڈاؤن ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکست کی 2 وجوہات بتا دی، ڈارک ووٹنگ اور اوور ووٹنگ مشینوں کے خاتمے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا، ڈارک کے ذریعے ووٹنگ مہنگی، متنازع اور غیر شفاف قرار، بولے کہ اس کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھاندلی ممکن ہوتی ہے، ریاستیں وفاقی حکومت کے ایجنٹ ہوتی ہیں اور انہیں وفاق کا مفاد عزیز ہونا چاہیے۔ The change started from the city Karachi and it's got to New York. Today, New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. You can't be redirecting or course correcting any more than this. کراچی کی تبدیلی نیو یارک تک پہنچ گئی، کراچی کی طرح نیو یارک کے عوام نے بھی نوجوان میئر چنا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، سندھ میں ایسا نظام بنا رہے ہیں جہاں نوجوانوں کو صوبہ نہ چھوڑنا پڑے، IMF شرائط کی وجہ سے وفاق سے IT پارکس اور ٹیکنالوجی زونز کے قیام کی منظوری نہیں ملی۔ قطر کو پاکستان اور اس کی کامیابیوں پر فخر ہے، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں گفتگو، قطر میں پاکستانی کمیونٹی کی تعداد میں خاطر خواہ اضافے کی خواہش کا اظہار، صدر مملکت نے امیر قطر کو حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا، دوحہ میں صدر آصف علی زرداری اور چین کے نائب صدر کی ملاقات، علاقائی اور عالمی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق، صدر آصف زرداری نے کہا کہ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ Whether it's the 3 global rating agencies which upgraded us and they are aligned in terms of their outlook for Pakistan as well. 9 lakh new filers aaye hain and that's where the widening part sort of comes in as well. And this transformation is going on in terms of people, process, technology. ملک کے دونوں بارڈرز پر اس وقت مسائل ہیں، مسلح افواج کو سپورٹ کرنے کے لیے سرکاری اخراجات میں کمی ناگزیر ہو گئی ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی چیمبر آف کامرس سے خطاب، کہا کہ وفاقی حکومت میں رائٹ سائزنگ کر کے 39 وزارتوں کو ضم کیا جا رہا ہے، 24 سرکاری ادارے بیچنے کا فیصلہ کر لیا، PIA کی نشکاری سال ختم ہونے سے پہلے مکمل ہو جائے گی۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا بڑا فیصلہ، پارلیمانی تبدیلی کا حصہ نہ بننے کا اعلان، راولپنڈی میں سردار عتیق احمد کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس، نظریہ الحاق پاکستان کے عزم کا اعادہ۔
18ویں ترمیم کے بعد یکساں نظام تعلیم نہیں بنا سکے، تعلیم قومی مسئلہ ہے، اس پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی گفتگو، کہا کہ مقامی حکومتوں کو اختیارات دے کر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ فاروق ستار بولے آئین میں ترامیم کوئی نئی بات نہیں، آئینی عدالت کے قیام پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ پارٹیوں کا مقصد ہے نہ کام کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ ای ٹریفک چالان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ حادثات کو روکنا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس پر بھی سیاست چمکانی شروع کر دی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی جماعت اسلامی پر کڑی تنقید، کہا کہ ای چالان سے ٹریفک کے نظام میں بہتری آئی ہے، پہلے ای چالان پر لوگوں کو وارننگ دی گئی ہے۔ جماعت اسلامی نے ای چالان کا نفاذ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی منعم ظفر نے موقف اپنایا کہ بغیر شناخت کے گاڑی کے مالک کو ای چالان بھیجے جا رہے ہیں۔ سڑکوں کے انفراسٹرکچر، گاڑیوں کی ملکیت اور روڈ سائن کی تنصیب کے بغیر ہی ای چالان کا نظام نافذ کر دیا گیا۔ چالان کی رقم میں 1000 گنا تک اضافہ، لائسنس کی معطلی یا شناختی کارڈ بلاک کرنا غیر قانونی قرار۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر شیخ رشید کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ جسٹس صداقت علی خان نے مجھے عمرے کی اجازت دی تھی۔ روکے جانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ اعظم سواتی متنازع ٹویٹس کے دونوں مقدمات میں بری، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف ایف آئی اے کے نیشنل سائبر کرائم ونگ نے 2 مقدمات درج کیے تھے۔ ضلع خیبر میں اینٹی نارکوٹکس فورس کی ایک اور کامیاب کارروائی، پتھریلے علاقے شاکس میں چھپائی گئی 144 کلو گرام چرس برآمد شدہ منشیات کو ملک کے مختلف حصوں میں اسمگل کرنے کا منصوبہ ناکام۔ حکام کے مطابق منشیات کے تانے بانے وادی تیرا سے ملتے ہیں۔ بالائی علاقوں میں سردی کی انٹری، چترال، سوات، ناران، کالان اور کاغان کے سیاحتی مقامات پر برف باری، نتھیا گلی اور بابو سر ٹاپ پر بھی برفیلی ہوائیں۔ پنجاب میں ہواؤں کا رخ تبدیل، لاہور کی فضائیں معیار پہ بتدریج بہتری۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج 7ویں نمبر پر چلا گیا۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں بکھیر دی، جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی بھاری توپ خانے سے گولہ باری جاری۔ غزہ سٹی میں متعدد مکانات تباہ، 75,000 بے گھر فلسطینی انروا کے زیر انتظام عمارتوں میں پناہ گزین، کئی علاقے ڈھانچے تباہ حال۔ القسام بریگیڈ کی وسطی غزہ میں اسرائیلی فوج کی لاش ملی ہے۔ امریکی ریاست کینٹکی میں کارگو طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک، 11 زخمی، اموات میں اضافے کا خدشہ۔ حکام کے مطابق طیارے میں 2,80,000 گیلن ایندھن تھا۔ حادثے کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی، متعدد عمارتوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا آج آخری روز، اندرونی اور بیرون ملک سے ہزاروں سکھ یاتری شریک، یاتریوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ننکانہ صاحب میں تعلیمی اداروں میں عام تعطیل۔ Oh, that is straight, but not straight enough, says the umpire. And what South Africa has got no reviews left means Pakistan crossed the line of victory.
پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پہلے ون ڈے میں 2 وکٹوں سے شکست دے دی. 264 رنز کا ہدف آخری اوور کی چوتھی گیند پر حاصل کیا. 62 رنز بنانے والے سلمان علی آغا پلیئر آف دی میچ قرار. گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. آئی سی سی نے ون ڈے کی تازہ ترین درجہ بندی جاری کر دی. بابر اعظم اور شاہین آفریدی کی تنزلی. پلیئرز کی رینکنگ میں روہت شرما کا پہلا نمبر برقرار. بولرز میں افغانستان کے راشد خان سر فہرست. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سال کے سب سے بڑے سپر مون کا شاندار نظارہ. آج شام 6:19 پر چاند اپنی روشنی کے عروج پر ہوگا. چاند معمول کے حجم سے 9.7 اور 16% زیادہ روشن نظر آئے گا. کان میں لگا. کیا آپ کو تو بہت سخت بخار ہو رہا ہے بھائی. اپنی بہن کو ڈانٹ رہا ہے. یہ ہاں کیوں بول رہا ہے شرم کرو, پڑوس کی لڑکی نے گاڑی لے لی ہے. اور نامور کامیڈین سکندر صنم کو مداحوں سے بچھڑے 13 برس بیت گئے. ان کے جملے آج بھی مداحوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتے ہیں.